السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایران نے سعودی شہریوں کو پیشگی ویزا لینے سے استثناء دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فیصلے پر عمل درآمد آج پیر سے شروع ہو گئی۔ واضح ہے کہ ایران نے دسمبر میں سعودی عرب سمیت 28 دیگر ملکوں کے شہریوں کو پیشگی ویزے سے استثناء دینے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم اس پر عمل درآمد 5 فروری سے یعنی آج سے مقرر ہو گئی۔ فضائی راستے سے آنے والے سعودی سیاح کو اب ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، تاہم بڑی راستوں سے آنے والے سیاح پر یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر سیاحت عزت اللہ زرقامی نے کہا ہے کہ ایران نے سعودی عرب کے علاوہ انڈیا، روس، امارات، بحرین، قطر، کویت، لبنان، تیونس اور برازیل کے علاوہ دیگر ممالک کے شہریوں کو ویزے سے یک طرفہ استثناء دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ 2023 کے پہلے 8 ماہ کے دوران ایران میں غیر ملکی سیاحوں کی تعداد 48% بڑھ گئی ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے یورپی یونین سے سوال کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ کیا یورپی یونین ترکیہ کو رکن بنانا چاہتی ہے یا نہیں۔ حقان فیدان نے ان خیالات کا اظہار ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ایجنڈے کا جائزہ لیتے ہوئے اور سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کی رکنیت کا سفر ایک دیرینہ مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کے ماضی اور حال دونوں کو دیکھ کر سبق سیکھا گیا ہے۔ فیدان نے کہا، نیا نقطہ نظر کیا لا سکتا ہے، ہمارے نئے پیرامیٹرز، گفتگو کیا ہے، اس مسئلے کے حل کے بارے میں ہم سخت محنت کر رہے ہیں۔ فیدان نے اس مسئلے کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کو پہلے اس مسئلے کو حل کرنے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ ترکیہ حقان فیدان نے یورپی یونین سے سوال کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ کیا یورپی یونین ترکیہ کو رکن بنانا چاہتی ہے یا نہیں۔ ترکیہ ٹیکس ورلڈ ایولیوشن پیرس میلے میں 97 فرموں کے ساتھ شرکت کر رہا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں منعقدہ اور تیار ملبوسات، کپڑے کی مصنوعات پر مشتمل ٹیکس ورلڈ ایولیوشن پیرس میلے کا شمار یورپ کے معتبر ترین میلوں میں ہوتا ہے۔ رواں سال ترکیہ 97 فرموں کی بھاری شرکت کے ساتھ میلے میں شریک 19 ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پیرس کے ایکسپورٹری نمائش مرکز میں منعقدہ یہ میلہ 7 فروری تک جاری رہے گا۔ ترکیہ سے میلے میں شرکت کا انتظام استنبول ٹریڈ چیمبر کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ رواں سال استنبول ٹریڈ چیمبر کے میلے میں شریک فرموں کی تعداد 76 اور انفرادی سطح پر میلے میں شریک فرموں کی تعداد 21 ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل اس آپریشن پلان کا حصہ تھا جس میں ایرانی پاسداران انقلاب کے قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کو ہلاک کیا گیا تھا، تاہم بنیامین نتنیاہو نے آپریشن سے کچھ دن پہلے اس سے دستبردار ہو گئے۔ امریکی فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو طویل عرصے سے سلیمانی کے خلاف آپریشن کا اہم حصہ تھے اور انہوں نے اس عمل کے دوران بہت سے معاملات پر مل کر کام کیا تھا۔ ٹرمپ نے بتایا کہ نتنیاہو اس منصوبے کا اہم حصہ تھے۔ جب ہم نے سلیمانی کے خلاف کارروائی کرنی تھی تو اسرائیل کو ہمارے ساتھ کام کرنا مقصود تھا۔ حملے سے 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے اپنے آرمی سے دریافت کیا کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم کر سکتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے، جس پر میں نے حملے کی منظوری دے دی۔ خیال رہے کہ سلیمانی کی موت 3 جنوری 2020 کو عراق کے دارالحکومت بغداد کے قریب امریکی ڈرون حملے میں ہوئی تھی اور اس واقعے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ امریکہ اور برطانیہ نے شمالی یمن میں حوثی کیمپوں پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ حوثیوں کے زیر انتظام المیرا ٹی وی نے ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ اطلاع دی۔ امریکی اور برطانوی حملوں نے حوثی باغیوں کے گڑھ صوبہ سعدہ اور اسٹریٹجک بحر احمر بندرگاہی شہر حدیدہ میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں صوبہ دارالحکومت کے مشرقی حصے سعدہ اور شمالی ضلع حاکم میں کافی نقصان پہنچا۔ جدیدہ میں ہوئے حملوں میں شمال مغربی ساحلی ضلع راس عیسیٰ اور پڑوسی ضلع زبیدہ میں کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ فضائی حملوں کا مقصد ایرانی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کی جانب سے امریکہ اور بحر احمر کو قانونی طور پر عبور کرنے والے بین الاقوامی جہازوں کو روکنا تھا۔ دراصل حوثی چیف مذاکرات کار محمد عبدالسلام نے المیرا ٹی وی پر کہا کہ امریکی فضائی حملے ان کے ٹھکانوں کو تباہ نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی فوجی کارروائیوں اور صلاحیتوں کو متاثر کر سکیں گے۔ لبنان کے جنوب مشرقی گاؤں الطیب میں شہری عمارتوں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حزب اللہ کے 2 جنگجو ہلاک اور 2 شہری زخمی ہو گئے۔ لبنانی ذرائع نے آج یہ اطلاع دی۔ سول ڈیفنس اور مسلم اکاؤنٹ ایسوسی ایشن کے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ فضائی حملوں میں 4 مکانات تباہ اور 9 دیگر کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ لبنان کے فوجی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سرحدی علاقے میں 21 حملے کیے اور جنوبی لبنان کے 25 قصبوں اور گاؤں پر جاری توپوں سے گولے داغے گئے۔ اسی دوران اسرائیلی فوج کے ترجمان
نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ اسرائیلی جنگی جہازوں نے الطیب میں حزب اللہ کی فوجی عمارت اور بلند سطح سے ہوا میں مار کرنے والے میزائلوں کے ذخیرے کے مقام کو تباہ کر دیا۔ دراصل حزب اللہ نے کہا کہ اس کے جنگجو نے اسرائیلی بستیوں اور کئی دیگر اسرائیلی مقامات پر بھی حملے کیے ہیں۔ قزاقستان میں علی خان اسماعیلوف کی حکومت مستعفی ہو گئی ہے۔ قزاقستان ایوان صدر کے مطابق صدر قاسم جوکائف نے آئین کی شق 70 کے تحت حکومت کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ نگران حکومت کی ذمہ داری اب صدر نے نائب وزیر اعظم رومان اسکائلر کو سونپی ہے۔ دوسری جانب حکومتی استعفے سے متعلق کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا گیا، جبکہ کل صدر توقیف کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوگا۔ سابق وزیر اعظم جنوری 2022 میں ہوئے احتجاجی مظاہروں کے بعد عہدے پر فائز ہوئے تھے، جنہیں گزشتہ سال مارچ میں پارلیمانی انتخابات کے بعد دوبارہ وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا تھا۔ سعودی عرب ریلوے اور اٹلی کے آرسنل گروپ کے درمیان تعاون کے ساتھ سعودی عرب ایک لگژری ٹرین کی جلد نقاب کشائی کرے گا، جسے ڈریم آف دا ڈیزرٹ یعنی صحرائی خواب کا نام دیا گیا ہے۔ لگژری ٹرین کی خدمات کا امکان ہے کہ 2025 کے اواخر تک آغاز عمل میں لایا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک معاہدہ SAR کے CEO ڈاکٹر یشار بن خالد المالک اور آرسنل گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین نے دستخط کی ہیں، جس کا مقصد قومی سیاحت کے اہداف کو فروغ دینا ہے۔ یہ ٹرین ریاض کو القرواب سے جوڑے گی۔ دونوں کے درمیان 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ امکان ہے کہ ٹرین سے سالانہ 150 ملین مسافرین استفادہ حاصل کریں گے۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے منصوبہ بندی کے ساتھ ہی کام زور و شور سے شروع ہو چکا ہے۔ سعودی عرب نے سفر اور سیاحت کے لیے $800 بلین سے زائد رقم مختص کی ہے، تاکہ بین الاقوامی منڈی میں اپنا مقام بلند کیا جا سکے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ہاک ٹی 165 لڑاکا طیارے کا افتتاح کیا ہے، جس کے پاس پرزے سعودی عرب میں مقامی نوجوانوں نے تیار کیے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق 25 مقامی کمپنیوں اور سعودی نوجوانوں کے تعاون سے ہاک ٹی 165 لڑاکا طیارے کے 3114 پرزوں کی تیاری سعودی عرب میں ہوئی ہے۔ یہ پہلا لڑاکا طیارہ ہے جس کے اجزاء مکمل طور پر سعودی عرب میں جمع کیے گئے۔ اس موقع پر عالمی دفاعی نمائش کے ضمن میں خصوصی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے شرکت کی۔ وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کو سعودی برطانوی دفاعی تعاون پروگرام کے متعلق آگاہ کیا گیا۔ نیز ہاک ٹی 165 طیارے کے اجزاء جمع کرنے اور تیار کرنے کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس میں طیاروں کی تیاری کے مرکز سے تیار ہونے والے 10 طیارے سعودی ایئر فورس کے حوالے کیے جائیں گے۔ تقریب کے اختتام پر وزیر دفاع نے طیارے پر اپنے دستخط ثبت کیے اور نمایاں کارکردگی پر ٹیم کے افراد کو تعریفی اسنادات پیش کیے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے برطانوی ہم منصب ڈیوڈ کیمرون نے آج پیر کو ٹیلی فون پر بات کی۔ سرکاری خبررساں NCSP کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے غزہ اور اس کے آس پاس میں بدلتی ہوئی صورتحال اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا۔ رابطے میں مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب میں اوقاف کی جنرل اتھارٹی نے کہا ہے کہ گمنام اوقاف کے متعلق اطلاع دینے پر انعام دیا جائے گا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اوقاف اتھارٹی نے گزشتہ عرصے کے دوران 9 ملین ریال مالیت کے گمنام اوقاف کی اطلاع دینے والوں کو انعامات دیے ہیں۔ اوقاف اتھارٹی نے کہا ہے کہ گمنام اوقاف کی اطلاع دینے والے کے کوائف خفیہ رکھے جائیں گے۔ اطلاع دینے والوں کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا اور ضوابط پر پورا اترنے کے بعد گمنام اوقاف کی مجموعی مالیت کا 5% اور زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ ریال اسے بطور انعام دیا جائے گا۔ اتھارٹی نے رہائشیوں سے اپیل کی ہے کہ گمنام اوقاف کے متعلق آگاہ کریں۔ بحرین کی قومی ایئر لائن گلف ایئر نے العلا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے پروازوں کا آغاز کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق گلف ایئر پر ہفتہ 2 پروازیں العلا کے لیے چلائیں گی۔ یہ فلائٹ آپریشن 6 مارچ اور 10 اپریل سے 27 اپریل تک براہ راست پروازیں بحرین العلا کے لیے چلائی جائیں گی۔ العلا رائل اتھارٹی میں سیاحت اور مارکیٹنگ کے نائب صدر رامی المعلم نے کہا کہ ہم العلا آنے والے مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے خوش ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ العلا کا سفر ان کے لیے منفرد ثقافتی اور سیاحتی تجربہ ثابت ہوگا۔ رائل اتھارٹی کی کوشش ہے کہ العلا کا فضائی رابطہ داخلی اور بین الاقوامی مراکز سے منسلک کر کے اسے عالمی سیاحتی مرکز بنایا جائے۔ گلف ایئر کا العلا کو 2024 کے اہم سیشنز میں شامل کرنا اس تاریخی مقام کی سیاحتی اہمیت کو ظاہر کرنے میں مددگار ثابت ہوگا اور پڑوسی ممالک کی براہ راست پروازوں کے ذریعے رسائی کو آسان بنانے کی کوششوں میں معاون ثابت ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ دوبارہ وزیر خارجہ بننا میرے لیے تو ناممکن ہے،
اگر انہوں نے اسی قسم کی پرانی سیاست کرنی ہے تو میں اس پرانی سیاست کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ انڈیپینڈنٹ اردو کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ جس روپ میں میاں صاحب اس بارے سامنے آ رہے ہیں یہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی والے میاں صاحب نہیں ہیں، یہ ووٹ کو عزت دو والے میاں صاحب نہیں ہیں، یہ وہی پرانے IGI والے میاں صاحب ہیں جن کا ساتھ دینا میرے لیے مشکل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس وقت کئی مسئلے درپیش ہیں، ہمارے معاشی بحران کا اثر پاکستان پر ہو رہا ہے۔ ملکی مسائل کو دیکھتے ہوئے کیا بلاول بھٹو وزارت عظمیٰ کے لیے تیار ہیں؟ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ملک میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے، اس کے علاوہ جمہوریت اور آئینی حالات میں بھی ایک بحران نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں تقسیم کی سیاست جو خان صاحب کرتے تھے اور میاں صاحب کی بھی روایت تھی وہ اب سیاست نہیں ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ میں پاکستان میں اس تقسیم کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم نے معیشت، جمہوریت اور دہشت گردی کے مسائل کو حل کرنا ہے تو پہلے ہمیں اس تقسیم کو توڑنا ہوگا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے میں بہترین پوزیشن میں ہوں۔